توشہ خانہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف مجرم قرار، زمان پاک سے گرفتار۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کو 3 سال قید کی سزا سنا دی۔ 5 سال کے لیے نااہل قرار، 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ اگر جرمانہ نہ ادا کیا تو 6 ماہ مزید قید بھگتنا ہوگی۔ جج ہمایوں دلاور نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی پر جرم ثابت ہوتا ہے، جان بوجھ کر الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات دی گئیں۔ توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست بھی مسترد۔ اڈیالہ جیل میں چیئرمین تحریک انصاف کو رکھنے کے انتظامات مکمل، اسیری بلاک میں رکھا جائے گا۔ جیل کے اندر اور باہر سیکیورٹی سخت۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو مجرم کو اڈیالہ جیل میں اپنی تحویل میں رکھنے کا اختیار دے دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں گرفتاری اور نااہلی پر ملک کے مختلف حصوں میں عوام کا جشن، مٹھائیاں تقسیم کی، ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ جھوٹ، فریب، جھوٹی سٹیٹمنٹس، قومی خزانہ سے پیسہ لوٹتے رہے، کھاتے رہے، جھوٹی سٹیٹمنٹس دیتے رہے۔ ابھی 190 ملین پاؤنڈ کی سزا باقی ہے، جس کا کہتے ہیں میری کابینہ سے پوچھو۔ ابھی فورن فنڈنگ کے کیس کی سزا باقی ہے۔ ابھی سائفر، جس سے پوری ملک کی خارجہ پالیسی نیشنل انٹرسٹ کو سٹیک پر لگا دیا، اس کے جھوٹ کی سزا باقی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عدالتوں میں جھوٹ بولتے رہے، توشہ خانے کی چوری پکڑی گئی، کیس 12 سے 14 مہینے چلا، چور احتساب سے بھاگتا رہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا چیئرمین تحریک انصاف نے سزا سے بچنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کیے۔ بانی تحریک انصاف نے قانون سے بھاگنے کی کوشش کی۔ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ فیصلہ سیاسی انتقام ہے، گرفتاری کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں۔ ابھی فورن فنڈنگ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا باقی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری مکافات عمل ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں ایوان صنعت و تجارت کی تقریب سے خطاب، کہا تجارت کے فروغ کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا، کاروبار بڑھے گا تو روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے۔ اپنے تمام مخالفین کو بدترین اس نے احتساب کا نشانہ بنایا۔ یہ شخص جھوٹ بولتا رہا، عدالتوں سے جھوٹ، عوام سے جھوٹ بولتا رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کسی کی گرفتاری پہ جشن نہیں مناتی، لیکن پیپلز پارٹی یہ بھی کہتی ہے کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کسی گرفتاری پر جشن نہیں مناتی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سیاسی مخالفین کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عدالت کو اپنے اشاروں پر نچائے گا۔ پر ظلم کرتا تھا، آج اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں۔ اس کی چوری بھی ثابت ہوئی، کرپشن بھی ثابت ہوئی، فراڈ بھی ثابت ہوا، اور اب اس کو کڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی ایک ایک پائی کا اس سے حساب لیا جائے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف صادق اور امین نہیں رہے، سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو گئے۔ انہوں نے توشہ خانہ میں نہ صرف چوری کی بلکہ سینہ زوری بھی کی۔ وزیر اعظم کے معاون اور نون لیگی رہنما عطا تارڑ کی کڑی تنقید، کہا فیصلے میں واضح لکھا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کرپشن میں ملوث ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا۔ آج ایک شخص کا غرور اور تکبر ٹوٹا۔ اب اس کا فیصلہ آ گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کو سزا ہو سکتی ہے تو پھر چیئرمین تحریک انصاف کو بھی سزا ہو سکتی ہے، اور اگر وہ چیز انہوں نے نہیں ڈکلیئر کی تھی تو اس کے لیے سزاوار ہے۔ جو گڑھا چیئرمین پی ٹی آئی نے نواز شریف کے لیے کھودا تھا اس میں خود گر گئے۔ نواز شریف کو سزا ہو سکتی ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی ہو سکتی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان فیاض الحسن چوہان کی اب تک سے گفتگو، کہا توشہ خانے کے تحفے بیچ کر انہیں گوشواروں میں ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔
مشترکہ مفادات کونسل نے متفقہ طور پر ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری دے دی. ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت ملک کی آبادی 241 ملین ہو گئی. آبادی کی سالانہ گروتھ 2.55% ہے. نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت سب سے زیادہ گروتھ بلوچستان میں ہے. سب سے کم گروتھ خیبر پختونخوا میں رجسٹر ہوئی. اجلاس کو بریفنگ. مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی بھارتی سازش نامنظور. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کو 4 سال مکمل. یوم استحصال کشمیر پر اسلام آباد میں ریڈیو چوک سے پارلیمنٹ ہاؤس تک کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی. مشیر برائے کشمیر امور قمر زمان قائرہ نے ریلی سے خطاب میں کہا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم اور جبر جاری ہے. پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. اقوام متحدہ کشمیریوں سے متعلق قراردادوں پر عمل کرائے. قربانیوں کو سلام کرتا ہوں. حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام کی طرف سے انہیں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں حکومت کسی کی بھی ہو یہ فرق نہیں پڑتا، بلکہ پاکستان کا ایک ایک بچہ، ایک ایک مرد و زن اس تحریک میں، اس جائز جدوجہد میں، اس حق لینے کی تحریک میں آپ کے کشمیری بھائیوں ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. مختلف شہروں میں کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے. مظفر آباد میں ریلی، خواتین اور بچوں کی بھی سیاہ جھنڈے اٹھا کر شرکت. سرگودا میں بھی یوم استحصال کشمیر پر ریلیاں اور تقریبات. سکھر میں بھی ریلی، شرکا کے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے. صدر مملکت عارف الوی کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام. بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کی مذمت. کہا ایسے اقدامات متنازع علاقے پر مستقل قبضے کے مترادف ہیں. سفارتی دوغلا پن اور بھارتی ریاستی دہشت گردی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی. بھارت کے ہتھ کنڈے کشمیریوں کی آزادی کی تڑپ کو نہیں بجھا سکے. پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی آواز بنتا رہے گا. بھارت 7 دہائیوں سے مقبوضہ جموں کشمیر پر قابض ہے. بھارت نے کشمیری عوام کو دبانے کے لیے طاقت اور تشدد کے وحشیانہ استعمال کا سہارا لیا. وزیر اعظم کا یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پیغام. کہا پاکستان بھارت کے تمام یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو یکسر مسترد کرتا ہے. شہباز شریف کا کشمیری عوام کے جدوجہد آزادی کی حمایت جاری رکھنے کا عزم. کشمیری بہن بھائیوں کو سلام. آج دنیا کے ہر کونے میں لوگ بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یہ کشمیریوں کی فتح ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام. کہا مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے سے بھارت دنیا میں بری طرح بے نقاب ہوا. یہ بھارت کا آخری ہتھ کنڈا تھا. تینوں مسلح افواج کے سربراہان کا کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی. ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کشمیری شہداء کی عظیم قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرتی ہیں. بھارتی حکومت کے اقدامات کشمیر میں انسانی بحران پیدا کر رہے ہیں. بھارتی ہتھ کنڈے خطے کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہیں. خطے کے امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ناگزیر ہے. اب اس دنیا بھر میں بھی کوششیں کر رہا ہے اور اگلے سال الیکشن ہے اور مودی زیادہ بربریت کرے گا مقبوضہ کشمیر میں. مودی جو کچھ کر رہا ہے ہم نے اس کا ڈپلومیٹیکلی ایک بی فٹنگ رسپانس دینا ہے، میچنگ رسپانس دینا ہے. کشمیری عوام مودی کے 5 اگست کے غیر قانونی اقدام کو نہیں مانتے. صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کا 2 ٹوک پیغام. کہا مودی کشمیر میں انسانی حقوق پامال کر رہا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا 5 اگست کا بھارتی اقدام کشمیریوں سے ان کی شناخت چھیننے کا مذموم طریقہ ہے. عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرائے. وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا نیو کراچی کا دورہ. میڈیا سے گفتگو میں میئر کراچی نے کہا ہمارا عزم صاف ستھرا اور صحت مند کراچی ہے. کراچی کے بلدیاتی مسائل حل کرنے کا بھرپور عزم ہے.
پیپلز پارٹی چاہتی ہے تفریق کی سیاست کو ختم کیا جائے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ سے ریڈ اور وائٹ بال کیٹیگریز ختم کرنے کا فیصلہ، میچ فیس میں 25 سے 50% اضافہ کیا جائے گا، پلیئرز کے ماہانہ معاوضوں میں 100% اضافے کی تجویز۔ اور ناروے فٹ بال کپ میں پاکستان اسٹریٹ چلڈرن ٹیم کی شاندار کامیابی، سیمی فائنل میں بریمنس کلب کو 2-0 سے شکست دے دی۔ فائنل میں آج پاکستانی ٹیم اور 16 فٹ بال کلب کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔